اقبال کے جو پیغام کی وسعت ہے وہ تمام نہ صرف مکتبہ فکر کو ایڈریس کرتی ہے، عمروں کو ایڈریس کرتی ہے، بلکہ جو ہماری پولیٹیکل ڈائمنشنز ہیں، لے آؤٹ ہے، اس کو بھی ایڈریس کرتی ہے۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ جو آڈینس ہوں گے ہم اس کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کریں گے اور اس سے کچھ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان تقاریب کا بنیادی مقصد خاص طور پہ جب ہم ان کو دنوں کے حوالے سے یاد کرتے ہیں تو میری نظر میں تجدید کا دن ہوتا ہے۔ ہم ان کی جو کام ہے اس کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تجدید کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیغام سے کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں اپنی ڈائریکشن کیسے لینی ہے۔ تو آج اگر میں فوکس کروں دو چیزوں پر، کیونکہ میرے نزدیک جو ہے وہ دو بڑے آڈینس ہمارے پاس ہیں، ایک وہ بچے جنہوں نے کل ہماری جگہ لینی ہے، اور دوسرے وہ اساتذہ جنہوں نے ان بچوں کو اس جگہ تک لے جانے کا جو ہے وہ تربیت کرنی ہے۔ تو بچوں پہ آتے ہوئے میں ان تمام بچوں نے، مجھے امید ہے ان کی تقاریر سن کے، ان کے شعر سن کے، ان کا ولولہ سن کے، ان کی ادائیگی سن کے مجھے ایک تو خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ جو زرخیز مٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس میں ابھی تک وہ نم موجود ہے اور وہاں سے جو ہے نمو جاری ہے۔ یہ آپ تمام لوگ جن جن بچوں نے اسٹیج پر آ کر جو ہے وہ بات کی، ہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا اقبال نے بچوں کے اندر یا بچوں کے لیے کیا پیغام دیا تھا۔ بنیادی طور پر اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ اقبال نے دو بنیادی چیزوں پہ فوکس تھا۔ ایک کہ انہوں نے اپنے لیے اپنی شاعری کے اندر شاہین کا ایک علامت استعمال کی، سمبولک طور پہ اس کو اپنی شاعری کے اندر برتا، اور اس شاہین کی علامت کو جو ہے وہ اپنے نوجوانوں یا ان کے جو ہمارے بچے ہیں ان کے لیے اس کو مخصوص کیا۔ اچھا، یہ جو علامت کا معاملہ ہے یہ صرف اقبال کے ہاں نہیں تھا، یہ دنیا کی تمام جو بڑی فکریں ہیں ان کے اندر ہم کوئی نہ کوئی علامت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور ایسے ہی کہیں لائک اگر آپ رینڈم میں بات کروں تو چائنا کے اندر ڈریگن کی علامت ہے، امریکہ کے اندر ایگل کی علامت ہے، اور اسی طرح پرشین یا یورپ دیکھ لیں، یورپ کے اندر لائن کی ایگزامپل ہے۔ اچھا، میں نے یہ لائن اور ایگل اور شاہین کو جان کے یہاں پہ رکھ لیا کیونکہ میں ایک جملہ یہاں بولنا چاہ رہا ہوں بچوں کے لیے خصوصی طور پہ، کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پرندے اور جانور اپنی علامت میں وہ استعمال کیے جن کے اندر غیرت تھی، جو اپنا کام خود کرنا جانتے تھے اور کرتے تھے، جو دوسروں کے تقلید سے زیادہ اپنا راستہ بنانے میں، اپنے شکار تک خود جانے میں ان کی ایک یا ان کی طاقت، ان کی بریوری وہ مشہور تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علامتیں ہیں یہ تمام دنیا کے جو نوجوانان ہیں ان کے لیے رکھی، اسی لیے سمبولکلی ہم بات کرتے ہیں۔ تو جو اقبال کا نوجوان تھا، اقبال نے اس کے لیے شاہین کی علامت استعمال کی۔ شاہین بیسیکلی ان تمام بنیادی کوالٹیز جو کسی بھی ایک آئیڈیل نوجوان کے اندر ہو سکتی ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اس کی پرواز اونچی ہوتی ہے، اس کی غیرت سب سے الگ ہوتی ہے، وہ مردار کی طرف نہیں جاتا، وہ اپنے شکار کی طرف جھپٹتا ہے، اس کے اندر ڈسکریٹ اپروچ نہیں ہے، اس کے اندر اگر آپ ان کو بھی، بلکہ آپ کے سٹیج پہ بھی یہاں لکھا ہوا ہے، میں جب اندر آ رہا تھا سامنے سے تو میں نے دیکھا کہ کرگس اور شاہین کے دو الگ جہان کی بات ہوئی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے، بچوں نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ کرگس اور شاہین کو اگر آپ دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دیں تو دونوں کے اپیئرنس، ان کے بولے بغیر جو ان کا کردار ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ شاہین کی غیرت اور گردن جو ہے وہ آپ کو
اوپر کی منزل دیکھتی ہوئی نظر آئے گی. وہ جو اقبال نے کہا نا کہ ستاروں سے آگے اور آسمانوں سے آگے کے جہان کی بات, تو شاہین جب بیٹھتا ہے تو اس کی گردن آپ کو الرٹ اور اس طرح نظر آئے گی, لیکن کرگس کی گردن آپ کو جھکی ہوئی ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہ سمبولک چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اچھا اب یہ گردن میں جو غیرت ہے, میں اکڑ کا لفظ نہیں استعمال کر رہا جان بوجھ کے, یہ بیسیکلی اکڑ کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اس کانفیڈنس کی وجہ سے ہے, وہ اس غیرت کی وجہ سے ہے کہ میں اپنے تمام جو بنیادی معاملات ہیں جو تربیت کے بعد مجھے ملے ہیں, میں ان کے اندر پرفیکٹ ہوں. اس پرفیکشن کی وجہ سے اس کے اندر وہ ہے. تو یہ جو رویہ ہے یہ صرف آپ کو شاہین یا شیر یا جو بھی ہم نے علامتیں ابھی بات کی تو اس کے اندر ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ جب تک اپنے اندر اس بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں جو ان کو جب تک نہیں اپنائے گا, اس وقت تک ایک بیٹے نے یہاں پہ بات کی کہ خواب جو ہے وہ کسی قوم کی علامت ہوتے ہیں, خواب جو ہے وہ فکر کی علامت ہوتے ہیں, فکر کے جو ہے وہ عمل کی علامت ہوتی ہے. جب تک عمل نہیں کرتی اس وقت تک وہ کوئی خواب اچیو نہیں کر سکتی. تو پاکستان کی اگر ہم مثال لیں, ہم پڑھتے تو ہیں کہ اقبال نے خواب دیکھا تھا, لیکن مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا خواب تو سر سید نے دیکھا تھا یا ان سے پہلے لوگوں نے دیکھا تھا, انہوں نے فکر دی تھی اور عمل جو ہے وہ ایک قائد اعظم اور ٹیم نے کیا تھا. تو یہ تینوں چیزیں جب تک آپ کے اندر نہیں آتی اس وقت تک جو ہے وہ نہ ہم کوئی مقصد حاصل کر سکتے ہیں, نہ ہم کوئی کسی قوم یا کسی نظریے کی جو ہے وہ پیروی کر سکتے ہیں یا اس کو لیڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے اندر جو دوسرے معززین ہیں وہ اساتذہ, میں سمجھتا ہوں کہ اساتذہ ہمیشہ سے جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے تو یہی پڑھایا گیا تھا. شاید وہ ایک واقعہ اکثر کوٹ ہوتا تھا اشفاق احمد کے حوالے سے کہ وہ یورپ میں گئے اور انہیں ان پہ چالان ہو گیا, وہ عدالت میں پہنچے تو انہوں نے بتایا میں استاد ہوں, تو انہوں نے جج نے ان کو کھڑے ہو کے سلوٹ کیا اور ان کو, اور یہی رویہ پوری دنیا میں اساتذہ کے ساتھ رہا. لیکن اس کے ساتھ اس کی ذمہ داری زیادہ رہی. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر, میں پیور اپنے معاشرے کی بات کروں تو ہمارے معاشرے میں اساتذہ سیکنڈ لائن فورس کے طور پہ موجود ہے, جو کہ ایکچول میں جو فرنٹ لائن فورس ہے اس کو بنانے والوں ایک سب سے زیادہ ذمہ داری ان کی ہے. جب میں نے اسکول میں داخلہ لیا تھا یا میری عمر کے جو لوگ یہاں موجود ہوں گے, تو ہمارے اسکول کے اندر لکھا تھا کہ وہ جو بورڈ لگا ہوا کرتے تھے, ابھی تو ختم ہو گئے کیونکہ پینافلیکسز آ گئے اور وہ چیزیں بدل گئیں, پر وہاں لکھا ہوتا تھا کہ جو والدین ہیں وہ آسمان سے زمین پر لاتے ہیں اور استاد زمین سے آسمان پہ لے جاتے ہیں. اب وہ بورڈ ہی ختم ہو گئے. تو جو اساتذہ کا کردار ہے وہ کیونکہ تربیت سے جڑا ہوا ہے. اچھا, کوئی بھی کام بیسیکلی جب تک اس میں تربیت نہیں ہے اس وقت تک اس کی تکمیل نہیں ہو سکتی. تو اساتذہ کی تربیت کے بغیر یہ جو شاہین ہے اس کی پرواز اونچی نہیں ہو سکتی. اچھا, اس شاہین کی پرواز اونچی کرنے کے لیے کیا مجھے صرف انہیں زیادہ نمبر دے دینے سے وہ ان کی پرواز اونچی ہو جائے گی؟ نہیں. میں اکثر کڑتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور کڑتا ہوں کہ جب کمپیریزن میں جاتا ہوں تو جو بھی ورلڈ ریکارڈ عمومی طور پہ بن رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس اخروٹ توڑ دیے, اس نے بھوکا زیادہ عرصہ رہ لیا, اس نے بادام توڑ لیے, اس نے سر مار کے دیوار توڑ لی. اور دنیا میں دیکھتا ہوں تو وہاں نظر آتا ہے کہ انہوں نے چاند سے آگے کا جہان ڈھونڈ لیا, انہوں نے نئی آبادیاں بستیاں آباد کرنے کا سوچ لیا, انہوں نے سائنس میں یہ کر دیا, انہوں نے. تو اس کے درمیان فرق کہاں پہ ہے؟ فرق ہے صرف تربیت کا. میں ابھی وہاں بیٹھے ہوئے بھی شہزاد صاحب سے بات کر رہا تھا کہ مجھے افریقہ میں جانے کا موقع ملا, وہاں پہ بہت سے ملکوں میں گھومنے کا موقع ملا. تو یقین مانیں کہ آپ کے سب سے چھوٹے شہر سے بھی وہ پیچھے ان کی جو
کیا سکتے اربن لائف ہے اس سے بھی پیچھے ہیں، سب سے چھوٹے شہر سے، نہ روڈ ہے، نہ کوئی بڑی بلڈنگز ہیں، نہ کوئی ایسا انفراسٹرکچرز نظر آتے ہیں، کہیں بہت خال خال۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں روڈ نہیں ہے۔ اگر چاہیں تو یہ آپ اس پہ گوگل پہ آپ آج کل ہر چیز کیونکہ ہماری ہاتھ میں آپ سرچ کر لیں کہ آپ اس کو روڈ کے اوپر اس کا روڈ نہیں ہے، 2 رویا 6 رویا 10 رویا بالکل نہیں ہے، لیکن وہاں اشارہ نہیں ہے، لیکن وہاں پہ کھڑا ہوا جو سپاہی ہے اس کو چیخنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں پہ موٹر سائیکل والے کو ہیلمٹ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن یہاں میں آپ لوگ بھی یہاں دیکھتے ہیں، ابھی میں آج کل والٹن سے گزرتا ہوں تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے یا ایسے بہت سے آپ تمام نے آبزرویشن ہوگی۔ میں پشاور میں تھا، بالا حصار میں میٹرو بن رہی تھی، جب میٹرو بنی تو اگر جس نے قلعہ بالا حصار دیکھا ہو تو بالکل سینٹر میں ہے، جب وہاں سے شہر کی طرف جاتے بالکل مرکز میں، اور اس کا مین گیٹ اس کے اوپر ہے۔ انہوں نے میٹرو بنانی شروع کی تو میری کیونکہ اس قلعے کے اندر جانا ہوتا تھا تو مجھے وہاں پہ سنتری اس کو بند کرتے تھے اور ہم اندر جاتے تھے، تو مجھے وہ تھوڑا سا آڈ لگتا تھا کہ یار یہ کیوں ہم ایک بھرپور ٹریفک کو روکتے ہیں اور ہم اندر جاتے ہیں، وائی ناٹ کہ ہم تھوڑا سا آگے سے یو ٹرن لے کے آ جائیں۔ ہم نے یو ٹرن لے کے آنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں مختصر بتاؤں گا، صرف آپ کو میں جو مقصد ہے اس تک لانا چاہ رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد انہوں نے وہاں پہ وہ روڈ میٹرو کا بن گیا، ابھی موجود ہے، آپ جا کے یہ چیز آبزرو کر سکتے ہیں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ بن گیا قلعے کے دروازے کے سامنے، کیونکہ جنگ بنتا تھا تو انہوں نے اس کے پیچھے پچھلی ٹریفک کے لیے ادھر یو ٹرن دیا، ادھر کے لیے ادھر دیا، درمیان میں انہوں نے پیسج کمفرٹ کے لیے رکھا کہ یار یہاں پہ اس طرح کی بلاکیڈ نہیں آنا چاہیے تاکہ وہ نہ رکے۔ لیکن ہوا کیا، کچھ دنوں کے بعد میرے اور آپ جیسے شہری، کیونکہ ہم سارے اس ملک کا حصہ ہیں، انہوں نے اس یو ٹرن کے ساتھ انہوں نے ہلکی سی یہ جو پیلے وہ کیا لگاتے ہیں کیٹ آئیز جو ہیں وہ لگی ہوئی تھیں، انہوں نے اس کو کراس کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو تھوڑا سا اور اونچا کیا اور وہاں پہ ٹف ٹائل تھوڑی سی لگائی، انہوں نے اس ٹف ٹائل کے اوپر سے جانا شروع کر دیا، انہوں نے ایک دیوار بنائی، انہوں نے دیوار سے راستہ بنا لیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام ایفرٹس کے باوجود ابھی جو والٹن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہاں انہوں نے ابھی وہ سیم یہی ہو رہا ہے، انہوں نے پہلے وہ لگائے، تمام صبح میرے ساتھ کوئی بندہ جا کے دیکھ لے تمام الٹ آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا اگلا یو ٹرن ہارڈلی وہاں سے 50 میٹر پہ بھی نہیں ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق ہے تربیت کا۔ وہاں پہ اس کے پاس ماڈرن ایجوکیشن شاید نہیں تھی، اس کے پاس ماڈرن بلڈنگز نہیں تھیں، بڑے روڈز نہیں تھے، لیکن ان لوگوں کے اندر تربیت موجود ہے۔ اور یہ سب سے بڑا فرق ہے جو مجھے نظر آتا ہے کہ یار ہمارے اندر، اور اس کی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں انفرادی تو ہے ہی، لیکن سب سے زیادہ ذمہ داری اگر ہم نبھانا چاہیں تو وہ اساتذہ کرام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس صرف نمبر کے پیچھے نہ ڈال دیں۔ خاص طور پہ ابھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم، میں اس پہ بھی بات اکثر کرتا ہوں کہ کتنی خوبصورتی سے ہم نے کیا کیا کہ 2006 میں سنگل نیشن کیریکولم ڈیولپ کر دیا کہ ایک قوم ہوگی اور ایک نصاب ہوگا، لیکن عملی طور پہ کیا ہوا کہ مجھے جو ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے کیا کہا گیا، مجھے کہا گیا کہ تمہارا فوجی شہید پنجابی ہو تو تمہارا عزیز بھٹی ہوگا، کے پی والے کو کہا کہ تمہارا کرنل شیر خان ہوگا، گلگت والے کو کہا کہ تمہارا لالک جان ہوگا، سندھ والے کو کہا کہ تمہارا راشد منہاس ہوگا۔ یہ ایکچوئل میں ہوا۔ آپ تمام اساتذہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بیچ پروویژن دے دی کہ ان میں سے آپ طے کر لیں۔ شعرا مجھے کہا کہ تمہارا اقبال شاعر ہوگا، ان کو کہا تمہارا خٹک ہوگا، کسی کو کہا تمہارا بٹائی ہوگا۔ پہلے ایسا نہیں تھا۔ ہوا کیا کہ پہلے سنگل نیشن کیریکولم نہیں تھا لیکن ایک تھا۔ اب سنگل نیشن کیریکولم بن تو گیا لیکن اس کے اندر ان بلٹ ڈیوائیڈ رکھ دی۔ تو یہ آپ اساتذہ، کیونکہ ہمارا فوکس اس آنے والا ہمارا مستقبل ہے، اگر ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں، ہم ان کی تربیت وہ نہیں کرتے، تو میرے خیال میں ہم
ان افریقہ والے جو ممالک ہیں ان سے بھی کہیں پیچھے رہ جائیں گے. ہم ماڈرن ہوتے جائیں گے, ہمارے اندر جدیدیت آتی چلی جائے گی, لیکن تہذیب نہیں آ پائے گی.